بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک جوان تھا جس کو علقمہ کہا جاتا تھا۔ وہ بڑا عابد و زاہد تھا، نماز، روزہ، صدقہ وغیرہ بڑی تندہی سے ادا کرتا تھا۔ وہ بیمار ہو گیا اور مرض شدت پکڑ گئی تو اس کی بیوی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک آدمی بھیجا کہ میرا خاوند علقمہ رضی اللہ عنہ نزع کی حالت میں ہے۔ مجھ کو خیال آیا کہ اس کی حالت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار، حضرت صہیب اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا، جا کے اس کو کلمہ شہادت کی تلقین کرو، لیکن اس کی زبان نہ چلتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی زبان کے کلمہ شریف پر نہ چلنے کی اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ عرض کیا، جی ہاں، اس کی ماں زندہ ہے جو کہ بہت ضعیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف ایک آدمی بھیجا کہ اس کی ماں کو کہنا کہ اگر تجھے میرے پاس آنے کی طاقت ہو تو آ جاؤ، ورنہ ٹھہر، میں خود تیرے پاس آؤں گا۔ چنانچہ جب وہ فرستادہ اس کے پاس گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا تو اس نے کہا، میری جان قربان ہو، میں خود حاضر خدمت ہوں گی۔ چنانچہ لکڑی کے سہارے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ اے علقمہ کی ماں، سچ سچ بتا، اگر جھوٹ بولے گی تو اللہ کی طرف سے میرے پاس وحی آ جائے گی۔ کیا حال تھا تیرے بیٹے علقمہ کا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا نمازی، روزہ رکھنے والا اور بڑی خیرات کرنے والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے ساتھ کیا حال تھا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے ناراض ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنی بیوی پر خرچ کرتا تھا اور میری نافرمانی کرتا تھا۔ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ماں کی نافرمانی روک رہی ہے اس کی زبان کو کلمہ پڑھنے سے۔ پھر فرمایا، اے بلال، جاؤ اور بہت سی لکڑیاں جمع کرو۔ اس عورت نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لکڑیوں کا کیا کریں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے علقمہ کو جلائیں گے۔ اس عورت نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو میرا بیٹا ہے، میرا دل برداشت نہیں کرتا کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگ میں جلائیں میرے سامنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علقمہ کی ماں، اللہ کا عذاب تو دائمی ہے، اگر تو راضی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں تو اس پر خوش ہو جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، نہ فائدہ دے گی علقمہ کی اس کی عبادت، نماز، روزہ، خیرات وغیرہ، جب تک تو ناراض رہے گی۔ اس پر اس عورت نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہ بناتی ہوں اللہ کو، اس کے فرشتوں کو اور جو مسلمان یہاں حاضر ہیں، بے شک کہ میں راضی ہوں اپنے بیٹے علقمہ پر۔ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا بلال، جا کر دیکھ کہ اس کے زبان کلمہ پر چلنے لگی ہے یا نہیں، شاید کہ علقمہ کی ماں زبانی کہہ رہی ہو اور دل سے نہ کہا ہو۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور علقمہ کے گھر سے کلمہ کی آواز سنی، پھر اندر آ گئے اور کہا، اے لوگو، بے شک علقمہ کی ماں کی ناراضگی نے روک رکھا تھا اس کی زبان کو کلمہ پڑھنے سے، مگر اس کی رضامندی نے اس کو چلا دیا۔ پھر فوت ہو گئی علقمہ اسی دن، اور پھر تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حکم فرمایا اس کو غسل دینے کا اور کفن دینے کا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور دفن کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر فرمایا، اے مسلمانوں کی جماعت، جو ترجیح دے گا اپنی بیوی کو اپنی ماں پر تو اس کے اوپر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی۔ نہ قبول کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا کوئی فرض نہ نفل، مگر یہ کہ توبہ کرے اللہ تعالیٰ سے۔